لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج 24ویں تاریخ آن پہنچی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ماہ رمضان المبارک انسان کے لیے تقویت کا مہینہ ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر میں کمی آ گئی تو اس صبر کو تقویت کرے، انسان قوی بنائے صبر کو۔ اور بھی مثلا عبادت میں کمی ہے تو اس عبادت کی کمی کو دور کرے، اس کو قوی بنائے، روزہ رکھے۔ اگر انسان کے جسم میں کمی آ گئی ہے، مثلا اس کے جسم میں حرام غذا کے ذریعے جو ہے گوشت بن گیا ہے تو روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد اس گوشت کو حلال طریقے سے قوی بنائے۔ اور بھی تمام چیزیں، مثلا اس انسان اگر حلم میں کمی ہے، اس کے بردباری میں کمی ہے اس کے، تو اسے قوی بنائے۔ اس طریقے سے حلم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حلم ہے کیا چیز۔ میرے عزیزوں، حلم صبر سے بھی بڑی چیز کا نام ہے حلم۔ صبر، انسان جب مصیبت اس کے اوپر آن پہنچتی ہے تب وہ ان مصیبتوں میں انسان یا تو جزا و فضا کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ صبر کرتا ہے تو اچھی بات ہے، شکوہ و شکایت کرتا ہے تو غلط چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اگر غصہ آتا ہے تو غصے کو پی لیتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے تو صابر کہلاتا ہے۔ غصہ آتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے تو کاظم غیظ کہلاتا ہے، یعنی غصے کو پینے والا انسان۔ لیکن حلم اسے کہتے ہیں، یعنی اصلاً غصے کو آنے ہی نہ دے انسان اپنے اندر، اسے حلم کہتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم کے سلسلے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم حلیم تھے۔ آگ میں ڈالا جانے لگا لیکن کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جوانی میں آگ میں ڈالا جانے لگا، ضعیفی میں خواب کے ذریعے جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، حلم سب کر رہے ہیں جناب ابراہیم، یعنی غصے کو آنے نہیں دے رہے ہیں اپنے اندر، کسی طریقے سے صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت للحلم مرکزا، مجھے بھیجا گیا حلم کے لیے مرکز بنا کر۔ آپ دیکھیں، کوڑے بھی کھائے، کانٹے بھی بچھائے گئے، طرح طرح کے الزامات، تہمتیں لگائی گئیں، لیکن پھر بھی حلم کا دامن نہیں چھوڑا، بردباری کا دامن نہیں چھوڑا رسول اللہ نے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، غصہ نہیں کیا کبھی رسول اللہ نے، غیظ میں نہیں آئے، غیظ و غضب نہیں کیا رسول اللہ نے۔ وَلِلْعِلْمِ مَعْدِنًا، اور مجھے علم کے لیے خزانہ بنا کر بھیجا، میں علم کا خزانہ ہوں۔ وَلِلصَّبْرِ مَسْكَنًا، اور صبر کے لیے میں گھر ہوں، یعنی میں صابر ہوں، صبر کرنے والا ہوں۔ تمام امتحانات لیے گئے رسول اللہ سے، خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سنایا، اس پہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پروردگار ٹھیک ہے میں صبر کروں گا۔ امام حسن امام حسین کی شہادت کا واقعہ جبرائیل نے سنایا، معلوم ہوا رسول اللہ کہ اس پہ صبر کرنا پڑے گا، پروردگار صبر کروں گا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں لَيُثْمِرَ الْعِلْمُ حَتَّى يُقَارِنَهُ الْحِلْمُ، کوئی بھی علم فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اس سے حلم نہ ملا ہوا ہو۔
اگر علم کے ساتھ حلم پایا جاتا ہے تو یہ علم فائدہ مند سود مند ثابت ہوگا۔ دوسرے مقام پہ مولا فرماتے ہیں العلم اصل الحلم، علم حلم کی اصل ہے۔ الحلم زینت العلم، حلم علم کی زینت ہے، حلم اصل علم ہے، حلم علم کی زینت ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ دینی علم حاصل کر رہا ہو، کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہو، اگر اس علم میں فائدہ حاصل کرنا ہے تو حلم ہونا چاہیے۔ ایک عالم کو حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ جو بھی علم حاصل کر رہا، چاہے علم دین حاصل کر رہا ہو یا ایک عام انسان علم دنیاوی حاصل کر رہا ہو، مثلا ڈاکٹر ہو گیا تو ڈاکٹر کو بھی بردبار ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے۔ طرح طرح کے مریض اس کے پاس آئیں گے، غصہ کرنے والے، گالیاں دینے والے، الٹا سیدھا کہنے والے، لیکن ڈاکٹر کو مریض آئے گا اپنے مرض کی وجہ سے الٹا سیدھا کہے گا، حلیم ہونا چاہیے۔ عالم کو بھی حلیم ہونا چاہیے۔ عالم کے لیے بھی یہی ہے، کوئی اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، کوئی کچھ، جس کو جو بات اچھی لگے گی اچھا کہے گا، وہی بات اس کے فائدے میں نہیں ہوگی تو اسے بری لگے گی، وہ برا کہے گا۔ لیکن علم کا تقاضا یہ ہے کہ عالم حلیم ہو، جیسا کہ آیت اللہ نراقی، مہدی نراقی کا واقعہ، یہ نجف گئے، عراق گئے، تمام علماء نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اخلاق پہ بہت بہترین کتاب اس وقت لکھی تھی، معراج السعادہ، جو آج بھی ہے بہترین کتاب ہے اخلاقیات پہ۔ عراق کا ارادہ کیا، عراق گئے۔ عراق کا قانون یہ ہے، دستور یہ ہے وہاں کے علماء کا، کہ جب کوئی بڑا عالم آتا ہے تو اس کا لوگ استقبال کرتے ہیں، اس کو مہمان رکھتے ہیں، اپنے یہاں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عام انسانوں کو بھی وہاں پہ دیکھیے کربلا میں 3 دن تک مہمان رکھتے ہیں، اور ویسے بھی تمام میں 3 دنوں تک مہمان رکھتے ہیں۔ ان کا استقبال کیا، مہمان نوازی کی، لوگ ان کے پاس ملنے آئے، تمام علماء ان کے پاس ملنے آئے، لیکن سید بحر العلوم ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ لوگوں میں چہمے گوئیاں ہو گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ سید بحر العلوم اتنے بڑے عالم مرجع، اور یہ خود آیت اللہ نراقی اتنے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے، اور یہ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تعجب لوگوں میں منتشر ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آئے ملنے کے لیے؟ یہاں تک کہ لوگ جب سب مل چکے آیت اللہ نراقی سے، مہدی نراقی سے، تو اس کے بعد یہ اب علماء سے ملنے کے لیے جانے لگے۔ سید بحر العلوم کے پاس بھی تیاری کی کہ ان کے پاس بھی جاؤں ملنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ کیوں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ کہا نہیں، وہ مصروف آدمی ہیں، عالم دین ہے، مرجع ہے، مصروفیت رہی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن ہمارا فریضہ ہے، ہم تو جائیں گے ملنے کے لیے۔ بہرحال گئے۔ جب پہنچے ان کے دفتر میں ملاقات کے لیے، تو جیسے ایک عام انسان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، جیسے عام انسان آتے ہیں جاتے ہیں، ایسے ہی بالکل سلام کیا، سلام کا جواب دیا، جیسے عام انسان بیٹھ جاتے ہیں ایسے یہ بھی بیٹھ گئے، کوئی خاص توجہ نہیں۔ جو ساتھ میں گئے ہوئے تھے مہدی نراقی کے، آیت اللہ مہدی نراقی کے، تعجب میں پڑ گئے، آخر وجہ کیا، اتنا بڑا عالم، ایران سے آیا ہوا عالم، اور یہ احترام نہیں کر رہے ہیں اتنا، جیسے عام انسان، ویسے کوئی خاص وہ نہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد یہ واپس آئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ارادہ کیا ملاقات کرنے کے لیے۔ دوستوں نے اعتراض کیا جو ان کے ساتھ تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ اس دن گئے تھے، آپ کے پاس آپ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، ایک عام انسان کی طرح ملاقات کی آپ سے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے مصروف رہے ہوں، چلو چلتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے بہرحال تیار ہوئے، پہنچے۔ اب پھر جب پہنچے وہاں پہ، پھر وہی حال جیسے پہلے پیش آئے تھے اسی طریقے سے، بس ایک عام انسان کی طرح سلام دعا اور بیٹھ گئے، وہ کوئی خاص توجہ نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ چلے آئے۔ اب چلے آئے تو یہاں تک کہ اب ان کے ایران واپسی کا وقت ہو گیا۔
اب جب ایران کی واپسی کا وقت ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ میں سید بحر العلوم سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سب ناراض ہو گئے، نہیں آپ جائیے، جنہوں نے آپ کی عزت نہیں کی آپ اس کے یہاں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں جانا ہے، آپ جائیے۔ کہا نہیں، کوئی مصروف رہے ہوں گے، کوئی کام رہا ہوگا، لیکن اب میں جا رہا ہوں تو آخری مرتبہ ملاقات کر لوں۔ بہرحال تیار ہوئے، دوست تیار ہوئے اور یہ جانے لگے۔ جیسے ہی سید بحر العلوم کے دفتر کے دروازے پر یہ پہنچتے ہیں، آیت اللہ مہدی عراقی بس ایک مرتبہ آیت اللہ سید البحر العلوم اپنی باہوں کو پھیلا کے غلاموں کی طرح دوڑتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اب سب کے سب حیرت زدہ ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ابھی تک تو بے توجہی، کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن آج جب آخری ملاقات کے لیے آئے ہیں، رخصت کے لیے آئے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے کہ جی گویا کہ یہ ان کے آقا ہے اور یہ ان کے غلام ہے، غلاموں کی طرح ملاقات کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سوال کر لیا گیا ان سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آیت اللہ مہدی عراقی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جامع السعادہ اخلاقیات کے سلسلے میں نے اس کتاب کو پڑھا، بہت اچھی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے اخلاقیات میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا تم نے جو کتاب میں لکھا ہے تم خود اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ میں نے 3 ملاقاتوں میں دیکھ لیا کہ تم واقعاً جو تم نے لکھا ہے اس پر تم عمل بھی کرتے ہو، اس لیے آج میں تمہارا غلام ہو گیا ہوں، غلاموں کی طرح استقبال کر رہا ہوں۔ یعنی عالم کو حلیم ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد خصوصیت افراد حلیم کے سلسلے میں اگر بیان کیا جائے تو حلیم انسان با ایمان ہوتا ہے، ایمان صاحب ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا المؤمن حلیم، مومن حلیم ہے، لا یکون المؤمن الا حلیما، مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ حلیم ہو، حلیم ہے تو مومن ہوگا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے حلیم انسان کی کہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے، خدا اسے چاہتا ہے، خدا اس سے دوست رکھتا ہے اسے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے زینہ بالسکینۃ والحلم، تو اللہ اس کو زینت دیتا ہے صبر کی اور حلم کی، اس کے اندر صبر کا مادہ آتا ہے، اس کے اندر حلم کا مادہ آتا ہے، حلم پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ جب اللہ کسی کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو زینت دیتا ہے صبر کی اور حلم کی۔ تیسری خصوصیت یہ کہ معاشرے میں محبوب اور صاحب عزت ہوتا ہے حلیم انسان، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من حلم سادہ، جس نے حلم اختیار کیا، جس نے بردباری اختیار کیا، جو حلیم ہوا اس نے سرداری، گویا کہ وہ سردار ہے، سادہ سید سے بنا سادہ، سردار ہے وہ انسان جو حلیم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداری کی ہے عرب پہ، کس بنیاد پہ سرداری کی ہے؟ یہی علم اور اخلاق رسول، جس کی بنیاد پہ رسول اللہ نے سرداری کی ہے۔ اور اگر رسول اللہ نے حلم کو نہ اپنایا ہوتا، بردباری کو نہ اپنایا ہوتا، صبر کو نہ اپنایا ہوتا، اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے تو شاید اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے، لیکن نہیں، اس مشن کی کامیابی کے لیے رسول اللہ نے بردباری کی، حلم کا مظاہرہ کیا۔ بڑھیا ہے، کوڑا پھینک رہی ہے روز رسول اللہ کے اوپر، لیکن نہیں، کبھی کچھ پلٹ کے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ مریض ہوئی جب، تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ وہ روز جو کوڑا پھینکتی تھی وہ کہاں رہ گئی، کوڑا نہیں پھینک رہی ہے، یا رسول اللہ وہ تو مریض ہو گئی ہے، اچھا چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ رسول اللہ پہنچے، جیسے اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو عیادت یہ آئے ہیں، فوراً دیکھتے ہی ساتھ ایک جملہ کہتی ہے آپ آئے ہو بدلہ لینے کے لیے، جب میرا ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا ہے، میں مریض ہوں۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ ایمان لائی رسول اللہ کا۔ یعنی اگر رسول حلم کا مظاہرہ نہ کرتے، بردباری کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ دین کا مشن کامیاب نہ ہوتا۔
کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ جو امام حسن علیہ السلام کو آپ دیکھیے، شامی ہے، باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کون انسان آج کا کون سا نوجوان ہے جو یہ برداشت کر لے اس کے مرے باپ کو کوئی گالی دے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن مولا کائنات نہیں ہے، گالی دے رہا ہے، مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ امام حسن نے حلم کا مظاہرہ کیا، جب تھک چکا وہ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کب تک گالی دے گا، کب تک برا بھلا کہے گا؟ جب چپ ہو گیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، میں سب چیز کا انتظام کروں گا۔ بس یہ دیکھ کے امام حسن کی طرف دیکھا، تعجب میں پڑ گیا۔ جس کے بارے میں ہم نے دنیا بھر کی الٹی سیدھی باتیں سنی تھی، وہ اتنا بردبار ہے، اتنا حلیم ہے، بس قدموں میں گر کے ایک جملہ کہتا ہے کہ اب تک اگر مجھ سے کوئی پوچھتا، مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ بدترین انسان کون ہے، تو میں آپ کو، آپ کے بابا کو کہتا، لیکن آج کے بعد اگر کوئی انسان مجھ سے سوال کرے دنیا میں بہترین انسان کون ہے، تو میں جواب دوں گا آپ ہیں، آپ کے بابا علی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ علم جس کی وجہ سے مشن میں کامیاب ہوئے۔ تو انسان اگر حلیم ہے تو اس کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حلیم افراد، چوتھی چیز، حلیم افراد کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بالحلم تکثر الانصار، حلم کے ذریعے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اول عوض الحلیم من الحلم ہی، بردبار انسان کو اس کے بردباری کے عوض میں جو چیز دی جائے گی سب سے پہلے، ان الناس انصارہ، لوگ اس کے مددگار ہو جائیں گے، علی الجاہل، جاہلوں پر، جاہلوں کے درمیان حلیم انسان کے لوگ مددگار ہوں گے۔